ہمیشہ آگے رہتی ہے. کتنے بے گناہ مسلمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، قصور کوئی نہیں، صرف بنیاد یہ بنائی گئی کہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. جھوٹا مقدمہ دائر کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. گجرات کے رہنے والے مولانا عبدالقیوم صاحب، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے. 11 سال تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے. 11 سال کے بعد کورٹ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ باعزت رہا کر دیے جائیں. کوشش کس کی ہے؟ جمعیت علماء کی. اللہ تعالیٰ جمعیت کے ذمہ داروں کو تمام آفات اور مصیبتوں سے بچائے اور ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے. ہمارے نوجوان جو دنیاوی تعلیم میں آگے جا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ماسٹر بن رہا ہے، کوئی پروفیسر بن رہا ہے، بے شک یہ ضروری ہے. جیسے آج ہر گھر کے اندر ایک حافظ ہو، خاندان کے اندر ایک حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، یہ ضروری ہے کہ نہیں دین کی رہبری کے لیے. دیکھیے آپ کے گاؤں میں مولانا امام الدین صاحب الحمدللہ تقریباً 40 سال سے، میرا خیال ہے 40 سال سے مسلسل دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ پورے گاؤں کے لیے فخر کی بات ہے. اب گاؤں کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بڑوں کا کردار ادا کریں. جو بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے مسجدوں کے اندر آنا چاہیے. بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اس کی باقاعدہ نگرانی ہونی چاہیے. جو مشورہ ہوتا ہے، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو جو گاؤں کے بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا بیمار ہے، کوئی گھر کے اندر ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا، کہیں طبیعت تو خراب نہیں، اس کی جا کر کے خبر معلوم کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے دروازے پہ جاتے تھے. ہمارے علاقوں میں ماحول کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جا توری دواری پر ہم نہ ہی کریں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے، ایک پلیٹ میں دال روٹی کھانے والے، ایک میدان میں کرکٹ کھیلنے والے جب بڑے ہو جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی شکل دیکھنے کے لیے میں تیار. اور جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو سینہ ٹائٹ کر کے کہتا ہے کہ اب اپنے بھیوا کے پیروا پہ گرے گئے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ کتنی عقل ہمارے اندر آ گئی. شیطان تو بڑا خوش ہو گیا کہ 100 گھر کی آبادی پر آپ کا وزیر ملپور. 100 گھر ہوگا تقریباً. اس 100 گھر کی آبادی کو اس انداز سے رہنا چاہیے جیسے ایک فیملی ممبر ہو. اگر گھر کے بڑے، اگر مولانا امام الدین صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کی حیات دراز فرمائے، اگر کوئی بات کہتے ہیں تو گاؤں کے سارے لوگ اس پر لبیک کہیں. اب وہ بات نہ ہو. چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کریں، دادا السلام علیکم، بڑے ابو السلام علیکم.
اور بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بچوں سے پیار سے بات کریں، دونوں طرف سے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، بچے ناراض نہیں ہوں گے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ پہلے ہوتا کیا تھا، اذان کی آواز آتی تھی تو ہمارے ماؤں کے سروں پہ دوپٹہ۔ زبیدہ جنت میں گئی، پوچھنے والے نے خواب میں پوچھا، زبیدہ تو جنت میں کیسے گئی؟ تیرے پاس تو حکومت تھی، تیرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، تو نے دین کے راستے میں بہت خرچ کیا۔ آپ جانتے ہوں گے نہر زبیدہ کتنی لمبی نالی کھودی گئی تھی؟ کئی ہزار کلومیٹر پر مشتمل وہ نالی کھودی گئی تھی، حجاج کے پانی پینے کے لیے، راہگیر کو پانی پینے کے لیے۔ تو خواب دیکھنے والے نے زبیدہ سے کہا، زبیدہ تو تو جنت میں چلی گئی ہوگی اس لیے کہ تو نے بہت پُنیہ کا کام کیا ہے، بڑا نیک کام کیا ہے، تیرا ہاتھ بہت لمبا ہے، یعنی صدقہ بہت کرتی ہے۔ تو زبیدہ نے خواب میں جواب کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے کام سائڈ کر دیے، وہ جو اذان کے وقت میں سر پہ دوپٹہ ٹھیک کر لیتی تھی، میرے رب نے اسی پہ مغفرت فرما دی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ باہر آواز جا رہی ہے، ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ سروں پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ یہ تو میں صرف ابھی 2-3 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل پروگرام تو آپ کو 20 تاریخ کو ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سارے لوگ اس میں شریک رہیں گے انشاءاللہ، کافی محنت کریں گے۔ دیکھیے بڑوں کی دعائیں چاہیے اور نوجوانوں کا جذبہ چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کا پروگرام ایک مثالی پروگرام ہوگا۔ اس کے لیے ابھی سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام خطرات سے بچائے، اللہ تعالیٰ جلسے کو کامیاب بنائے، اور علماء کی زبانی جو باتیں کہی جائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا گاؤں ہے، اس گاؤں کو اتنا پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ لوگ رہتے ہوں گے، الحمدللہ رہتے ہوں گے، اچھی طرح رہتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے جمعیت علماء کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن 10/11 میں احمد آباد میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا اس میں ہمارے اعظم گڑھ کے 9-10 افراد تھے، حبیب بھائی باری خاص کے بھی تھے، اور جیل کی سلاخوں سے آزاد ہوئے یہ جمعیت علماء کی کوششوں کی بنیاد پر۔ یہ جان لیجئے آج پنجاب میں کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنوں کے مکانات منہدم ہو گئے، لوگ روڈ پر آ گئے۔ جمعیت صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کرتی، غیروں کی بھی مدد کرتی ہے، اور اس ملک میں رہنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ یاد رکھیے گا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیمات سے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک شاعر کہتا ہے، شاعر بھی کبھی کبھی اچھی بات کہہ جاتا ہے، مولانا انصار صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ وزیر پور کی پہچان ہے، یہ بڑے بوڑھے جو ہے نا یہ گاؤں کے بڑی پہچان ہوتے ہیں۔ سارے بچوں سے میں کہوں گا بڑوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ دیکھیں شاعر کبھی کبھی اچھی بات کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ صبر و رضا سے ہم نے بغاوت کبھی نہ کی، صبر و رضا سے ہم نے بغاوت کبھی نہ کی، بھوکے بھی کر رہے تو شکایت کبھی نہ کی، اور ہم نے محبتوں سے کیا ہے دلوں پہ راج، تلوار کے بھروسے حکومت کبھی نہ کی، تلوار کے بھروسے حکومت کبھی نہ کی۔ آپ بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے تھے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اکیلے نبی ہیں، اکیلے، سنگل، کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، اور چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں،
آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم دین کی بات کریں گے تو گاؤں محلہ تھو تھو نہیں کرے گا، ہماری بات سنے گا۔ ایک چپل بیچنے والا پورا محلہ چلاتا ہے، ایک ساڑی بیچنے والا پورا محلہ چلاتا ہے، ٹھیلے پر آلو بیچنے والا پورا محلہ چلاتا ہے، اسے قیمت پتہ ہے۔ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک نماز کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے ایک نماز۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے؟ جب آپ سونے کے لیے جاتے، کھانا کھا لیا اور عشاء کی نماز اہتمام سے چھوڑ دی، بستر لگ گیا، موبائل کا ڈاٹا آن کیا، یوٹیوب میں پہنچ گئے، کتنا سکون آتا ہے ذرا بتائیے گا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 3 گھنٹے گزرتے پتا چلتا ہے؟ نہیں، صحیح بتائیے گا۔ 3 گھنٹے گزرتے، 4 گھنٹے گزرتے پتا چلتا ہے۔ اگر ڈاٹا ختم ہو گیا، سیریل چلتے چلتے ہماری مائیں بہنیں سیریل میں گھس گئی ہیں، جتنے ایپیسوڈ ہیں سب کو دیکھنا ہے، فائنل کر لینا ہے۔ اگر ختم ہو گیا تو دوڑے دوڑے کہتے ہیں جائیے جلدی بھرائیے، نیٹ ختم ہو گیا، نیند کیسے آئے گی؟ ایک دم یوٹیوب میں گھس چکی ہے، فیس بک کی دیوانی ہو چکی ہے، سارا دھیان اسی پر ہے۔ بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کی چھاتی سے اور گانا چل رہا ہے۔ اللہ کا ولی نہیں پیدا ہوگا، شیطان پیدا ہوگا۔ اللہ کا ولی نہیں پیدا ہو سکتا۔ پہلی کی مائیں دودھ پلاتی تھی تو لوریاں پڑھ پڑھ کر کے سناتی تھی، چندا ماما کی لوری سب کو یاد ہوگی۔ اب لنا محمدا، حضرت حلیمہ لوری سناتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہیں اور لوریاں کہتی ہیں اب لنا محمدا، اے اللہ اس چھوٹے بچے محمد کو سلامت رکھیے گا۔ ماں کا کتنا اثر پڑتا ہے، ماں کی سوچ بچے کی سوچ میں منتقل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، بغل میں بچہ ہے، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، یہ شرم کی بات نہیں، مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک بچہ ہے، اس بچے کے اوپر کپڑا ڈھک دیا جائے ورنہ باپ کے اثرات اس بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ ہلکے میں لیتے ہیں اس کو، بچوں کے اندر وہ اثرات منتقل ہو جاتے ہیں اور بچوں میں گندے گندے خیالات آنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ، اعظم گڑھ کی بات پچھلے ہفتے کی ہے، ایک بچہ موبائل مانگ رہا تھا، ماں باپ نے بگاڑ دیا تھا، ہر وقت موبائل دیتے تھے، ایک مرتبہ موبائل نہیں دیا، بچہ چھت سے چھلانگ لگا کر کے وہیں مر جاتا ہے۔ بگاڑا کس نے؟ آپ کو ایک دم سچی بات بتاؤں، میرا چھوٹا سا بھانجا ہے، میں اسی میں موبائل میں ایک نعت لکھ رہا تھا اور لکھتے لکھتے میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، وہ آگے میں نے کہا بھانجے موبائل دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، وہ قاعدے سے بول نہیں پاتا، کہہ رہا ہے کہ ماموں آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر عمل نہیں آئے گا، بچوں کے اندر عمل نہیں آ سکتا۔ پہلے ماں دوپٹہ رکھنے والی ہو تبھی اس کی بچی ٹھیک ہوگی۔ پہلے باپ نماز پڑھے، دادا نماز پڑھے، تب پوتے کو جگائیں۔ اگر بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے، عالم بنتا ہے اور گھر کے لوگ دادا سو رہے ہیں، اماں سو رہی ہے، ابا سو رہے ہیں، تو وہ بھی سو جائے گا۔ جب پورا محلہ سو رہا ہے تو ہم بھی سوئیں گے۔ فرح آباد کا ایک نوجوان آیا، دیکھیے جو بات ریئل ہے وہ بتا رہا ہوں، کوئی فراڈ نہیں۔ 25-27 سال کا ایک نوجوان آیا، کہنے لگا 12 سال کا میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ مولانا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ ہے 27 سال کا، 28 سال کا، 30 سال کا، اور 12 سال کا لڑکا
اس کے بارے میں شکایت کرتا آپ لوگ پڑھاتے کیا ہیں؟ کیا تعلیم دیتے ہیں آپ لوگ؟ اگر اچھے انداز میں کہتا تو میں بھی اچھے انداز میں بات کرتا، لیکن اس نے سخت انداز میں کہا تو مجھے سخت انداز میں نہیں کہنا ہے، وہی جو پتھر آ رہا ہے اسی کو واپس کر دینا ہے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ کہنے لگا کیا آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں؟ بتائیے 12 سال کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے پڑھی ہے فجر کی نماز؟ چپل اٹھایا وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے کہا بیٹے بھاگنے کا موقع نہیں ہے، جیسے اس 12 سال کا بچہ اگر یہ بالغ ہو چکا ہے، اس پر نماز فرض ہے، اگر یہ حفظ کرتا ہے ویسے ہی تیرے پر بھی فرض ہے۔ شکایت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں تو آپ جھانک کر کے دیکھیے، آپ اگر نماز پڑھتے، میں کہتا ہوں الحمدللہ مدرسے میں جو بچے رہتے ہیں ان کو عشاء کے وقت بھی پڑھایا جاتا ہے، فجر بھی پڑھوائی جاتی ہے، ظہر بھی پڑھوائی جاتی ہے، عصر بھی پڑھوائی جاتی ہے، مغرب بھی پڑھوائی جاتی ہے، تمام نمازیں اپنی نگرانی میں پڑھائی جاتی ہیں مدرسے کے کیمپس میں۔ آپ کے گھر میں نہیں پڑھتا تو کچھ ذمہ داری آپ کی بھی تو بنتی ہے۔ اس لیے میں بڑوں لوگوں سے کہوں گا جو ذمہ دار ہیں، خدا کے واسطے دادا ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ جو بڑے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے اثرات چھوٹے بچے پر پڑتے ہیں۔ ایک ماں اگر نماز پڑھتی ہے، وضو بناتی ہے، تو 5 سال کی چھوٹی بچی بھی اپنی ماں کی دیکھا وہ بھی لوٹا لے کر کے، اسے پتا نہیں کہ وضو بنانے کا طریقہ کیا ہے، لیکن اس کی امی کرتی ہے تو وہ بھی پانی لے کر کے ہاتھ دھلتی ہے اور چہرے پر پانی مارتی ہے۔ اسے دوپٹہ باندھنے کا طریقہ نہیں، لیکن چھوٹا سا دوپٹہ لے کے وہ چھوٹی معصوم بچی بھی ایسے باندھتی ہے۔ اس کی ماں مصلی پہ جاتی ہے، وہ بھی امی کے بغل میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں رکوع کرتی ہے، وہ بھی رکوع کرتی ہے۔ ماں سجدے میں جاتی ہے، وہ بھی سجدے میں جاتی ہے۔ ماں سلام پھیرتی ہے، وہ بھی اپنی ماں کو جھانک کر کے دیکھتی ہے، وہ بھی سلام پھیرتی ہے۔ اور ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے گھر میں خیر و برکت کے لیے تو 5 سال کے معصوم ہاتھ بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ غور کریے گا، جس گھر میں 5 سال کی بچی کے معصوم ہاتھ اٹھتے ہوں، اے اللہ ہماری خطا کو معاف کریے۔ 5 سال کی بچی سے کیا خطا ہوئی ہے؟ 5 سال کی بچی سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اگر وہ 5 سال کی بچی ماں کی تربیت کے طفیل یہ کہتی ہے اے اللہ میرے گھر میں برکت دے، رزق میں برکت دے، ابو کو صحت دے، امی کو صحت دے، آپ بتائیے وہ دعا عرش کو چیرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے گی اور گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ماں کی گود پاک اور صاف نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جب ناچنے والی ہر گھر میں پہنچ جائے گی نچنیاں۔ تو صحابہ کے بھیجے میں بات نہیں آ رہی تھی، یا رسول اللہ وہ مسلمان بھی ہوں گے، ٹوپی بھی لگاتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کا نام بھی لیتے ہوں گے، ان کے گھروں میں قرآن بھی ہوگا، وہ نبی سے محبت بھی کرتے ہوں گے، اور ان کے گھر میں ناچنے والی پہنچ جائے گی۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج موبائل نے بتا دیا کہ ناچنے والی عورتیں گھروں کے اندر پہنچ چکی ہیں۔ رات کے 11 بجے کسی درخت کے کنارے بیٹھ کر، کسی پلیے پر بیٹھ کر ایک نوجوان کان میں ایئر فون لگا کر کے کس سے بات کرتا ہے؟ شیخ عبد الرحمن سدیس کی تلاوت سنتا ہے، سورہ یاسین سنتا ہے، سورہ رحمان سنتا ہے۔ اگر سورہ رحمان سننا ہوتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں سنتا، جب تقریر سنانا ہوتا ہے تب اسپیکر آن کر دیتا ہے، اور جب سیٹنگ کی بات آتی ہے تب کہاں چلا جاتا ہے؟ ماحول بہت خراب ہے، میں صرف بتا رہا ہوں، بنا نہیں رہا ہوں۔ آپ نوجوان بچوں کو سینے سے لگا کر کے تو دیکھیں، ان کے دل کے راز معلوم کر کے تو دیکھیں۔ یہ نوجوان نسل خدا کی قسم کہہ رہا ہوں تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے۔
یہ ذمہ داری ایک باپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا آگ کی طرف جائے، ماں روٹی بنا رہی ہے اور کسی کام سے گھر کے اندر چلی جائے اور چھوٹا بچہ اپنے پیروں پہ چل کر کے، ہاتھ پہ چل کر کے توے کے پاس جائے اور ہاتھ رکھنے والا ہو تو ماں کیا کرے گی؟ ماں کا بس چلے گا تو پیر سے مارے گی، لڑکا چھٹک جائے گا، لیکن اس کا ہاتھ توے پر نہ پڑنے پائے ورنہ ہاتھ جل جائے گا۔ یہ پوری نسل جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ نماز چھوڑ کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو دہتی ہوئی آگ تیار ہے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ بڑے لوگ سب سے پہلے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہے کریے سارے لوگ؟ میں صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں، بات ختم کرنی ہے۔ سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ آپ بڑے طے کر لو، انشاءاللہ یہ چھوٹی نسل آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسے ہی پاؤ گے۔ ایک نوجوان اپنے باپ کو گھسیٹ کر جنگل کے کنارے لے کر گیا اور چھڑا نکال کے کہتا ہے کہ ابا میں آپ کو اب ذبح کرنے لگا ہوں۔ تو باپ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بیٹا لایا ہے چڑیا کا گوشت کھلائے گا، چڑیا کا گوشت کھلائے گا۔ کہا نہیں ابا، چھڑا لایا ہوں آپ کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو اس کے باپ نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے بیٹے اس درخت کے پاس ذبح کرنا، اس درخت کے پاس ذبح مت کرنا۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا اسی درخت کے نیچے میں نے بھی اپنے باپ کو ذبح کیا تھا۔ جنت بھی ہے جیسی کہ